تو عزیزوں یہ بات نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اگر پروردگار کسی ہستی پر کرم کرتا ہے، کسی ہستی پر کرم کرتا ہے اور نام لے کے کرم کرتا ہے، تو پھر اس کے ارد گرد جو جوار میں ہوتے ہیں وہ خود بخود رحمت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور حسین ابن علی پہ کائنات کے سارے کرم موجود ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کی کشتی میں سوار ہونے والا آگ میں جل جائے؟ سلام پڑھیے لیکن وہی جیسے میں نے عرض کیا، کشتی میں سوار ہونا پڑے گا، کشتی میں سوار ہونا پڑے گا، یعنی امام حسین کے اقوال کو مد نظر رکھنا ہوگا، ان کے اقوال پر عمل کرنا ہوگا، پھر کائنات میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے۔ عزیزو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ کی خدمت میں آئی۔ یہ بڑے بڑے نبی، میں ٹچ کرتا رہا اپنی پوری گفتگو میں، آج کھل کر بات ہو رہی، یہ بڑے بڑے انبیاء، یہ سب ان میں امام حسین میں نبیوں کی شباہت ہے، سب کی میں سے بڑے بڑوں کے نام دے رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ ایک بنی اسرائیل کا آدمی حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے بن گیا۔ اب پروردگار کہہ رہا ہے موسیٰ جاؤ بنی اسرائیل کی طرف۔ موسیٰ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، موسیٰ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کمالک ان کا ایک بندہ مجھ سے مر گیا ہے، لہذا کوئی ناصر و مددگار میرے ساتھ۔ پوری یزیدیت کا ناکہ بند کر دیا تھا حسین نے، بے شک بے شک، اس کے باوجود خود بھی گئے، پورے خانوادے کو بھی لے کر چلے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، بڑی بات ہے، بڑے مقامات ہیں، انبیاء کرام کے بہت بڑے بڑے مقامات، لیکن صرف اس لیے دنیا کی خدمت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حسین ابن علی کی ذات پروردگار عالم نے ایسے بنائی ہے کہ ہر نبی کی شباہت ہے، ہر نبی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک لقب ملا، کلیم اللہ، یہ اللہ سے کلام کرتا۔ موسیٰ جاتے تھے کوہ طور پر، اور کوہ طور پر جانے کے بعد اللہ سے بات کرتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے، اور لازم ہے جب یہ کلام اب مکمل ہوتا تھا، کلام ہو جاتا تھا، تبھی تو موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب ملا۔ اگر کوشش کرنے میں تو کوشش سب نے کی، لیکن موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب اس لیے ملا، موسیٰ کلام کرتے تھے، جواب آتا۔ موسیٰ نے کلام کیا، موسیٰ کو کلیم اللہ ملا۔ تو موسیٰ وہ ہے جو اللہ سے کلام کرے، حسین وہ ہے جس سے اللہ کلام کرے۔ حسین وہ ہے جس سے اللہ کلام کرے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ڈائریکٹ کلام ہے، ارجعی الی ربک، پلٹا اپنے معبود کی طرف۔ پلٹ آئی لفظ بتا رہا ہے کہ وہیں سے آیا تھا، نہ پلٹنے کا کیا معنی۔
اللہ جس سے کلام تھا۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ایک پروردگار نے امتحان لیا تھا جس کی وجہ سے موسیٰ کا ہاتھ جل گیا۔ اللہ نے اس امتحان پر موسیٰ کو تحفہ عطا کیا کہ ید بیضان موسیٰ کے ہاتھ سے، جناب موسیٰ کے ہاتھ سے نور نکلتا تھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو حصہ بدن کا مورد امتحان قرار پائے گا تو وہ حصہ پروردگار کم سے کم نورانی کر دے گا۔ موسیٰ کے ہاتھ سے نور نکلتا، لیکن جب موسیٰ اس دنیا سے چلے گئے تو نور ختم، نور ختم۔ مگر حسین کی پیشانی سے جو نور نکلتا تھا اور گردن سے جو نور نکلتا تھا وہ سر کو جدا کرنے کے بعد بھی اسی طریقے سے نکل رہا۔ تو عزیزو، ہر نبی سے حسین کی ہر نبی، یہی وجہ ہے کہ موسیٰ کا ہاتھ صرف مورد امتحان قرار پایا، اس لیے نورانی ہو گیا۔ حسین کا پورا بدن مورد امتحان قرار پایا، ہر حصے پہ تیر تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امام حسین کا جسم ہر جگہ نور کی کیفیت، مٹی بھی ڈال دی گئی اس کے باوجود نور نکل رہا۔ عیسیٰ سے مقایسہ کیجئے، جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ دیکھیے، ایک ہے حیات مادی، ایک ہے حیات روحانی۔ مادی حیات پر قبضہ رکھنا بہت آسان ہے۔ موسیٰ عیسیٰ کو پروردگار عالم نے طاقت دی تھی کہ ایک شخص مرا، حضرت عیسیٰ اسے زندہ کر دیا۔ یہ طاقت، یہ جو بدن ہے انسان ہے، یہ 60 65 70 سال والا بدن ہے، تو لازمی جتنی مدت چھوٹی ہے اتنی طاقت بھی چھوٹی، لیکن یہ جو روحانیت آپ کے اندر ہے یہ چلنی ہے تا قیامت۔ عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے، یہ عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ حسین کا معجزہ یہ تھا کہ حسین مردے کو بھی زندہ کرتے تھے اور مردہ دل انسانوں کو بھی زندہ کرتے تھے۔ سماعت پڑھ لیں محمد۔